الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأقاموا الصلاة. درود بھیجئے محمد وآلہ. مومنین سورہ مبارک توبہ کی 71ویں آیہ وافی ہدایہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اور مسلسل آپ مومنین کے درمیان امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک ایسی اہم ترین ذمہ داری اور واجب ہے کہ جس کی طرف سب سے کم توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ یہ واجبات میں سے ہے. اگر کسی نے اس کو ترک کیا تو گویا اس نے واجب کو ترک کیا ہے. اور جیسا کہ احادیث میں خود قرآن مجید میں بیان ہوا کہ اصلاح معاشرے کی ذمہ داری جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ہی پوری کی جاتی ہے. اور اس کی مثال میں نے عرض کی کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں یا آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے، اگر میں جھوٹ نہیں بولتا، تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے ہمیں نماز کے متعلق بتایا ہے اور جھوٹ کے حرام ہونے کے متعلق بتایا ہے. تو ہمارے پاس یہ تبلیغ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی گئی ہے تاکہ ہم اس منزل پر پہنچے. تو یہ اس قدر اہم ترین واجب ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس کی طرف توجہ دی ہی نہیں جا رہی، اور اگر جو لوگ دے بھی رہے ہیں وہ چونکہ شرعی احکام سے بہت حد تک ناواقف ہیں، لہٰذا وہ صحیح طور پر فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نیکی کی بجائے گناہ لازم آ جاتا ہے بعض اوقات. اب میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی 5 شرائط ہیں. جب وہ شرائط پوری ہو جائیں اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہوتا ہے. اگرچہ دیکھنے میں بعض اوقات یہ شرائط چونکہ بہت ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے لہٰذا ہمیں یہ بہت مشکل دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب انسان پریکٹس کرتا ہے، جب انسان پریکٹیکل لائف میں اس کو نافذ کرتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے جس امر کا معروف کر رہے ہیں آپ، جس کا نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، اور جتنا علم ہے اتنا آپ پہ واجب ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا.
اگر اثر ہونے کا یقین ہے تو واجب ہے، اگر بالکل یقین نہیں ہے کہ اثر بالکل ہی نہیں ہوگا تو واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلے کی منزل میں نے عرض کی تھی، پھر اس کے بعد تھا اصرار۔ اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے گناہ پہ تو اس پہ امر بالمعروف کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کو یقین ہے اس دفعہ کیا آئندہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا تو اس کو امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہے کہ عدم فساد، عدم مفسدہ، ایسا نہیں ہو ہم امر بالمعروف کرنے جائیں اور اس کے قریب میں فساد برپا ہو جائے، لوگوں کی جانیں چلی جائیں، لوگوں کا مال چلا جائے، ہمارا بھی بہت زیادہ نقصان ہو جائے، تو وہاں پر یہ نہیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ عدم معذوریت۔ کوئی شخص ایسا ہے جو کسی چیز سے معذور ہے تو آپ اس چیز کیا اس کو حکم نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو علماء نے بیان کی، اس سے پہلے کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کیسے جاتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے شریعت کے مطابق، اس کے لیے عرض کروں، اس سے پہلے ایک چیز کہ علماء نے کہا کہ آپ کو یہ تو احتمال ہو گیا، کسی جگہ پر آپ گئے، آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں پر، یعنی جب انسان شرائط کو دیکھا، یہاں احتمال تاثیر نہیں ہے، یہاں میں جو کچھ بھی بات کروں گا وہ بات ضائع ہو جائے گی، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے، کسی جگہ پر آپ گئے یہ سمجھ کے کہ وہاں پر مقاصدہ ہے، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو وہاں پر بہت زیادہ غلو کرنے والے ہیں، یعنی جس طریقے سے نصیریت کی تبلیغ کی جاتی ہے اس طریقے کے کچھ افراد موجود ہیں وہاں پر، نصیریت کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر آپ جا چکے ہیں تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر جہالت پھیلنے کا اندیشہ ہو وہاں پر تاثر دیے بغیر چلے آنا اس میں شریک ہونے کے مترادف ہے، تاثر دیے بغیر چلے آنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نصیریت کے متعلق بیان ہو رہا ہے، یہاں پر غلو کے منزل پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں نعوذ باللہ جو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کا کیا فرض ہے؟ اب آپ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کسی شخص کی شخصیت، کوئی مولانا بڑے پہنچے، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ وہاں پر بیٹھ کر سکون کے ساتھ بیٹھیں اور آرام کے ساتھ اسی طریقے سے سنیں تو لوگ بولیں گے، ان کی موجودگی کو جواز بنائیں گے، بھائی وہ بھی تو موجود تھے وہاں پر، وہ موجود تھے، جب وہ موجود ہو کے ان چیزوں کو سن رہے تھے تو ہمارے لیے بھی صحیح ہے، جواز بن سکتا ہے نا جہالت پہننے کا۔ تو وہاں پر کیا فریضہ ہے؟ تو علماء کہتے ہیں وہاں پر آپ کا فریضہ یہ ہو جائے گا، آپ زبان سے آپ نے دیکھ لیا یہاں پر سننے والے نہیں، آپ کو ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے سب کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا ان چیز کو برا مان رہے ہیں، یعنی آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوں، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار ہوں، آپ کے چہرے کو ایسا آثار نظر آئے کہ لوگ سمجھے کہ یہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی چیز کے تحت، مگر یہ ان کا پسندیدہ موضوع نہیں ہے، یہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، اور اگر ناگواری بہت زیادہ اس منزل پر ہو تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یعنی ناگواری کا اظہار کرنا ضروری ہے، اگر آپ ناگواری کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کی موجودگی کو وہاں جواز بنا کر عن المنکر کیا جائے گا کہ وہ بھی تو وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ شرط ایک چیز انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں پر نہیں کر سکتے زبان سے، لیکن اپنے رویے سے اظہار کرنا ہے کہ یہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہے، یہاں کی منزل پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ پانچوں شرائط پوری ہو جائے تو اس سے پہلے علماء ایک اور چیز کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جب آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو خود دل کے اندر جو ہے نا تمام گناہوں سے اپنے دل میں نفرت رکھنی ہے، گناہوں سے نفرت ہے، اور امر بالمعروف سے دل میں محبت ہونی چاہیے، یعنی قلبی اطمینان ہونا چاہیے کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، میں سچ کا پرچار کر تو رہا ہوں، لیکن تاثیر کی بات ہے، یہ بات الگ میں نے عرض کر کی تھی کہ جو انسان جو خود گناہ کر رہا ہو اس پر بھی امر بالمعروف اگرچہ واجب ہو جاتا ہے مگر اس کا اثر معاشرے میں نہیں ہوتا، اور اس کو اس تحت کیسے قبول کرے؟ فرض کیجئے میں نے عرض کیا نا کوئی گناہ گار ہے، اسی گناہ سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ بھی تو یہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کیسے قبول کریں؟ آپ قبول کریں اس بات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
حدیث کو ذہن میں رکھ کے قبول کریں کہ میرے مولا نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تمہارے فائدے کی بات ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے قبول کرو، قبول کرنے کی منزل ہے، تو یہ کہہ کے قبول کریں، تو بہرحال وہی چیز الگ ہے تمام چیزوں پر۔ تو اب کہ آپ کے دل میں آپ کو یقین رکھنا ہے، اثر کی منزل ہے کہ آپ اطمینان قلبی کی منزل پر آئیں کہ ہاں یہ میں امر بالمعروف جو کر رہا ہوں اس سے دل میں محبت رکھتا ہوں، جو نہیں عن المنکر کر رہا ہوں اس سے اختیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے انداز و رویے سے کرنا ہے سب سے پہلے۔ دوسری منزل یہ ہے زبان سے کرنا ہے۔ تیسری منزل یہ ہے جو مارنے کی منزل ہے، اتنا مارنا کہ خون نہ نکلے، اور چوتھی منزل ہے کہ زخمی کر دینا۔ یہ 4 مراحل ہیں جو علماء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بیان کیے۔ کب؟ جب وہ 5 شرطیں جو میں نے بیان کی وہ پوری ہو جائیں، اب نافذ کرنے کی منزل آئی۔ تو پہلے کیا ہے؟ انداز اور رویے کے ساتھ، دوسری منزل زبان کے ساتھ، اس کے بعد پھر 2 ہیں کہ اتنا مارنا کہ خون نہ نکلے، اور چوتھی منزل زخمی کر دینا، اور پھر آخری منزل کا مقام ہے کہ قتل کر دینا، وہ چیز وہ بہت آگے کی بات۔ تو یہ 2 جو منزل ہیں کہ انداز و رویے سے اور زبان سے، اب کیا ان میں اختیار ہے کہ کسی چیز کو پہلے کر لیں کسی کو بعد میں کر لیں، یعنی زبان سے پہلے کر لیں انداز سے بعد میں کر لیں، انداز سے پہلے کر لیں زبان سے بعد میں کریں؟ تو یہاں پر فقہا میں اختلاف ہے۔ آیت اللہ کوئی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہاں یہاں پر اختیار ہے کہ چاہے تو زبان سے پہلے کر لو، چاہے تو رویے سے پہلے کرو، چاہے رویے سے پہلے کرو، دونوں میں پہلی 2 شرطوں میں اختیار ہے، بعد کی نہیں، باقی تو اسی طریقے چلیں گی، پہلی 2 میں اختیار ہے۔ مگر زیادہ تر فقہا کا خصوصیت جس میں آیت اللہ خمینی رہبہ اور آقا سیستانی اور بہت سے علماء وہ کہتے نہیں، آپ کو یہی انداز سے تبلیغ کرنی ہوگی، پہلے انداز اور اپنے طریقے سے، اس کے بعد زبان سے، اور اس کے بعد 2 چیزیں۔ لیکن ہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ انداز و طریقے سے میں انداز و طریقہ اختیار کروں گا تو یہ بات سننے والا نہیں ہے، یعنی لاکھ غصہ کرتے رہو سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ گناہ جو ہے گناہ کرتا رہے گا، تو آپ پہلے سے دوسرے آج یقین کی صورت میں کہ جو یقین ہو جائے کہ انداز کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہونے والا، تو آپ پہلے سے دوسرے پہ جا سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ دوسرے پہ چلے گئے، زبان کے ذریعے کیا، اور پھر یہ بھی یقین ہو جائے کہ نہیں نہ تو انداز و طریقے سے ہونے والا ہے نہ زبان سے ہونے والا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی تیسرے پر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کس صورت میں جا سکتے ہیں؟ جب یقین ہو، جب یقین ہو۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ اس طریقے سے نہیں جا سکتے جہاں پر اطمینان یقین، اور یقین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ جیسے فقہ کے اندر بھی اور خصوصی شکیات نماز کا انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا تو الگ موضوع ہے، لیکن کیا ہے یہ یقین ہے کیا؟ یقین کہتے ہیں 100% کو، جہاں 100% انسان شعور ہو اس کو کہتے ہیں یقین۔ 99% کو 99، بعض اوقات علماء 98 بھی کہتے ہیں، لیکن 99 یا 98 سمجھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں اطمینان۔ یقین 100، 99، 98 اطمینان۔ اس کے بعد 51، 51 سے لے کر 97 تک جو ہو اس کو کہا جاتا ہے ظن، ظن کہا جاتا ہے۔ 50% جو ہو اس کو کہتے ہیں شک، اور 49 سے 1% جو ہو اس کو کہتے ہیں احتمال، اور اس سے جو نیچے ہو اس کو کہا جاتا ہے وہم۔ تو یہ درجے ہیں تمام کہ جس کے تحت بہت ساری عبادات وغیرہ میں خصوصی شکیات نماز میں اس کا بہت زیادہ چیز آتی ہے کہ آپ کس منزل پر کیا ہوا، ظن ہے، مان ہے، اطمینان ہے، یقین ہے، وہ چیزیں ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو یقین ہے کہ پہلے میں سننے والا نہیں دوسرے میں چلے جائیے، دوسرے میں سننے والا نہیں تیسرے میں چلے جائیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے پہلے منزل پر آ جائیں۔ جس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ والد صاحب گھر کے اندر چلے لائے، صاحبزادے کوئی غارت کر رہے ہیں، کچھ چیز کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہ ایک جو ہے تھپڑ کر دیا، آپ ایک دم سے تیسری منزل پر چلے گئے، جبکہ آپ کا اطمینان ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ میں نے کہا یہ معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ ہے، گھر سے تو آغاز ہے اس چیز کا۔ اپنے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اپنے نفس سے آغاز، پھر گھر سے آغاز، پھر معاشرے کی اصلاح کی منزل ہے۔ یہ تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یعنی گھر تباہ ہو رہا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے چلے ہیں ہم۔ اگر
تو ظاہر بات ہے گھر کی ذمہ داری پہلے ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو یقین ہے 3 پہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر یقین نہ ہو تو پہلے سے ابتدا کریں، انداز و طریقے سے. انداز و طریقے سے کیسے ابتدا کی جائے؟ کیسے ابتدا کریں انداز سے؟ فرض کیجئے کہ بچہ جو ہے کسی گناہ میں ابتلا ہے، کچھ سن رہا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا. تو سب سے پہلے آپ کو ہے یقین کہ انداز و اطمینان سے، آپ کو یقین ہے کہ بھئی انداز سے کروں گا. انداز سے کیسے کریں؟ اب یہاں پر ایک جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم میں یعنی گھروں میں بھی ہوتی ہے اور بہت معاشرے میں بھی، کسی نے سلام کیا، ہم ناراض ہیں، سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے عرض کیا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے علماء نے کہا ہے کہ آپ حرام نہیں کر سکتے، جواب سلام واجب ہے، واجب ہے، مستحب نہیں، واجب ہے جواب سلام. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ناراض ہیں کسی سے جواب ہی نہیں دیا، نہیں، آپ حرام کے مرتکب ہو گئے، واجب کو آپ نے ترک کیا ہے. نہیں. اسی طریقے سے کیا کریں پھر؟ جیسے بچہ آیا گناہ کا ہے، آپ ناراض ہیں، انداز سے تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے سلام کیا، جواب دینا ہے آپ کو، لیکن آپ جواب اس انداز سے دیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ ناراض ہیں، پتہ چل جائے کہ آپ ناراض ہیں. اور پھر ناراضگی کی وجہ جواب دیا، ہلکا تھوڑا سا جواب دیا، پورا سلام اگر پورا آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ برکاتہ نہیں، اپنے السلام علیکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام کہہ دیا. یا پھر یہ کہ جواب دیا لیکن روکھے پن سے جواب دیا، جواب دیا منہ کو پھیر لیا، جو بہت سارے طریقے ہیں جواب سے، یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ بہت ساری جو آپ نے بچوں کو چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے روک لیا کہ بھئی آپ چیزوں کا جو ہے نا اس کا جیب خرچ جو ہے وہ بند کر دو. آہستہ آہستہ اپنے انداز سے تبلیغ کی منزل کرنی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. نہیں برکت بند کر دو، نہیں جانا بند کر دو، آہستہ آہستہ انداز کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے کہ اس کے بعد پھر اگلے مرحلے پر. اور پھر یہاں پر بھی علماء نے کہا کہ انداز میں بھی ایسا ہے کہ پہلے ہلکا پھر اس کے بعد آگے کی منزل، اس میں بھی یہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے انداز و طریقہ ایک دم بالکل غصے کا کر دیا. اگر کم سے کام چلتا ہے تو آگے کی منزل پر نہیں جانا ہے. اگر آپ کا اس سے کام چلتا ہے کہ آپ نے خالی روکھے پن سے جواب دیا اور بچہ سمجھ گیا آپ کو، یا دوسرا آدمی جو آپ سے مخاطب وہ سمجھ گیا ناراض ہے اور وہ سدھر جائے گا، آپ اس کے بعد اس کے باوجود غصہ اور پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے تو آپ نے زیادہ کر دیا یہ. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کی منزل پر بھی چلے جائیں. نہیں، جس میں اگر آپ کو یقین ہے، پتہ ہے آپ کو کہ اس انداز سے کافی ہے، روکھے پن سے میں جواب دوں گا، سمجھ جائے گا، سمجھدار بچہ ہے، سمجھ جائے گا کہ یہ ناراض ہے، تو اب آگے منزل پر نہیں جانا. اس کے بعد پھر ہاں اگر نہیں سمجھتا اس کے بعد آگے منزل پر ہے انداز و طریقے کے ساتھ. جیسے کہ بہت ساری چیزیں ساتھ بند کر دے، بہت ساری چیزوں باہر جانے کا چلانے کے لیے نہیں لے کے گئے، اس طریقے سے، تاکہ آہستہ اپنے انداز سے بتایا کہ ہم تم سے ناراض ہیں، ہم تم سے ناراض ہیں. ہاں اگر اس کے بعد بھی بات نہیں رک رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا انداز و طریقے سے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ اپنی چیز کے اوپر چل رہا ہے، تو اس کے بعد اگلی منزل پر جانا ہے، یعنی زبان سے، زبان کی منزل آنی ہے. اور زبان میں بھی کیا منزل ہے کہ پہلے اطمینان آہستہ سے زبان سے بات کرے، پہلے جب سمجھائے آپ بچے کو زبان کے ساتھ کہ یہ کام غلط ہے، تمام چیزوں کا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا بات آپ کو 2 منٹ میں سمجھانے والی تھی، آپ نے 1 گھنٹہ اس کو لیکچر دے دیا، یا ایک بات میں بات بن جاتا آپ نے طنز کرنا، جو ایک معاشرے کا حصہ ہے طنز کرنا. ہم معاشرے میں دوسرے حصوں پہ ہی طنز نہیں کرتے، دوسروں پر، اپنی اولاد پر بھی طنز کرتے ہیں، دوسروں پہ طنز کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، طنز کی منزل بھی زبان کے اس میں آ جاتی ہے. اگر بچہ نرمی سے آپ کی زبان سے بات سنتا ہے تو آپ کو سختی سے بات کرنا منع ہے، سختی پہ نہیں جا سکتے. نرمی سے بات ہو رہی ہے، بات سمجھائیں، سمجھ رہا ہے بات، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد سختی کی منزل پر جائیں. اور دیکھیں یہ سیرت ائمہ علیہ السلام ہے. خود حضور قطمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ انداز سے آپ نے بتایا، انداز سے آپ نے بتایا. پیغمبر کی محفل ہے، اصحاب رسول جمع ہے، ایسے میں ایک جوان پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور محفل جمی ہوئی ہے، سب اس کے درمیان آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں عمل بد کا ارتکاب کروں؟
یہ بات کہنی تھی، ہر طرف سے شور شروع ہو گیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسی بات، پیغمبر کے سامنے ایسی بات، رسول کے سامنے ایسی بات، مگر یہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ اطمینان سے پیغمبر نے اس کی بات سنا، پھر اس کے بعد اس کو قریب بلایا۔ اس کے قریب بلانے کے بعد برابر میں بٹھا کر کہا، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب تم پسند نہیں کرو گے تو دوسرا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اس کے قلب پر جب دعا پڑھ کے پیغمبر نے سمجھایا اس طریقے سے، اس کے بعد سب سے برا عمل اس کی نگاہ میں وہی عمل بد ہو گیا۔ یہ اخلاق رسول ہے، یہ پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو زبان کی منزل، جہاں پر زبان سے ہلکی زبان میں کام چل سکتا ہے وہاں پر آپ زیادہ تیز بات نہیں کر سکتے۔ اگر تھوڑا تیز سے بات چل سکتا ہے تو آپ بہت زیادہ نہیں بات کر سکتے، آہستہ آہستہ۔ اور یہ چیزیں انسان جب اس عمل میں آتا ہے، راہ میں انسان قدم بڑھائے گا، خود بخود سمجھ جائے گا کس طریقے سے کرنا ہے۔ پریشانی اس لیے ہوتی کہ ہم اس راہ کے راہی ہی نہیں ہیں، اس لیے پریشانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب پتہ چل گیا کہ زبان کی منزل ہے، زبان کی منزل سے نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے مار کی منزل، مگر اتنا مارنا کہ جس کو کہتے ہیں دیت واجب نہ ہو یا خون نہ نکلے، اتنا مارنا۔ اچھا مارنا بھی کس بات کے اوپر؟ یہاں پر ایک اور پہلو سمجھو، خصوصیت سے ظاہر بات ہے ماشاءاللہ بچے بھی موجود ہیں، لیکن یہ اصلاح کا اور خصوصیت سے جب تربیت اولاد کا علماء بیان کرتے خاص طور پر اس نقطے کو بیان کرتے کہ مقصد آپ کے نگاہ میں ہونا چاہیے، بے مقصد چیزوں سے نہیں مارے۔ عموماً بلا وجہ بغیر مقصد کے مان دیا۔ فرض کیجئے، فرض کر لیتے ہیں کہ آج کل اب دنیا سمجھ رہی ہے اس بات کو، کل نہیں سمجھ رہے تھے، کہ بچہ ایک چیز کسی اور فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے۔ فرض کیجئے کہ وہ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتا ہے، آپ انجینئرنگ کسی دوسری راہ پہ لگانا چاہتے ہیں، اس کا انٹرسٹ ہے کمپیوٹر سائنس میں۔ اب یہاں پر آپ اس کے لیے آپ کو مارنا غلط ہے، آپ نہیں مار سکتے اس کے پاس غلط مقصد کے تحت۔ ہاں اگر بہت زیادہ کوئی ایسی چیز چن رہا ہے چیزوں پہ جس کو آپ کو یقین ہے کہ 100% اس کا نقصان ہے، وہاں پر الگ نہیں، میری مرضی یا خواہش ایسی چیز ہے تو وہاں پر چیز نہیں، اس کے مقصد بھی دیکھنا ہے، اس کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے چیزوں سے کتنا ہے۔ ہاں بالکل یقین ہو جائے کہ بالکل ہی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بچہ بس اے گریڈ نہیں لا رہا تو اس کے لیے ہم ماریں گے، نہیں۔ تو تمام بچوں کا ذہن مختلف ہوتا ہے۔ ہاں بچہ بالکل پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو وہاں پر انسان چیزوں کی طرف آ سکتا ہے کہ تو بالکل ہی نہیں پڑھا، بالکل ہی نہیں اور تباہ ہو جائے گا، وہاں پر آ سکتا ہے۔ لیکن ابتدا میں ہی نہیں، اپنی مرضی کو منوانے کے لیے، اپنی غالب بات کو منوانے کے لیے بچے کو مارنا غلط ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجیے، آپ نے کوئی غلط رویہ کر کے آپ نے کسی کو اس گناہ سے روک بھی دیا، وہ تو گناہ سے رک گیا، آپ خود گناہ گار ہو گئے، گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ کیوں؟ کہ آپ نے غلط طریقہ سے اپنایا تھا۔ تو مارنے کی منزل کیا ہے؟ پہلے آہستہ، خصوصی آہستہ ثانی کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بیان کیا جاتا ہے، اور علماء نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ مختلف طریقے سے، کہیں پر 3 طریقے سے پہلے شروع پہ 3 طریقے سے ہاتھ سے مارنا ہے، اور پھر تفصیل ہے کس طریقے سے آگے جا کے اگر نہیں ہو تو پھر آگے کی منزل پر مارنا۔ اور پھر مارنا کتنا ہے؟ اتنا مارنا ہے کہ خون نہ نکلے، اور دیت واجب نہ۔ دیت واجب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے ایسا تھپڑ مارا کہ اس کے چہرے پر نشان بن گیا۔ اگر چہرے پر نشان بن گیا آپ پر دیت واجب ہو گئی۔ اس کے جسم پر کوئی عمرہ اس ٹائپ کا کی نیل جس کو بول رہے پڑ گیا، آپ پر دیت واجب ہو گئی۔ دیت آپ پر ادا کرنی ہے، شریعت اسلامی کے احکام ہے، آپ پر دیت واجب ہو گئی کہ آپ نے ایسا عمل کیوں انجام دیا۔ اور دوسری منزل کہ خون نہیں نکلے، اس منزل تک مارنا ہے کہ خون نہیں نکلے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں،
ایک تو ہوتا ہے اگر جانی چیز ہو تو اس پہ دیت ہے، اور اگر مالی نقصان ہو تو اس کے اوپر آپ کو وہ نقصان بھی پورا کرنا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی وہ چیز لے کے آیا، کیسٹ یا اس ٹائپ کا کوئی پلیئر لے کے آیا، اس کے اوپر وہ کچھ سن رہا ہے، تو آپ غصے میں آئے، آپ نے مار کے اس کو ہی توڑ دیا، نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، وہ چیز عمل انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت آگے کی منزل ہے۔ شروع میں منزل میں ہی آپ نے کر دیا، گناہگار ہو گئے۔ آپ کو اس نے اگر اپنے جیب خرچ سے بچے نے بھی لایا تھا تو اس کا وہ چیز ادا کرنی آپ کے اوپر لازم ہو گئی کہ آپ اس کو ادا کریں، کیونکہ آپ نے غلط عمل کے تحت کیا ہے۔ اور جسم پہ زخم لگ گیا، جسم پہ گمراہ کوئی چیز آ گئی، وہاں پر دیت واجب ہو جاتی ہے کہ آپ کو دیت ادا کرنی ہے۔ یہ شریعت کی منزل ہے، شریعت بتا رہی ہے دیکھیں اگر ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انسان جا کے صحیح معنوں میں امر بالمعروف ہوگا۔ اگر ہم کسی شرائط کے قائل ہی نہیں رہے اور شروع سے اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہے تو وہ شریعت کے احکام نہیں ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ منزل پر کہ وہاں پر جہاں پر زخم نہیں آئے وہاں پر آپ کو بچنا مارنا ہے چیزوں سے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات یاد رکھیں کہ مارنے میں بھی عدم فساد ہو، عدم مفسدہ ہو، کہ فساد برپا نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مار رہے ہیں اس سے فساد برپا اگر ہو گیا تو پہلی منزل میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ شرائط میں سے ہے عدم مفسدہ، فساد برپا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی جان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فساد کی منزل ہو جائے، آپ کے مارنے سے وہ پلٹ کے آپ کو مارنے لگے، فساد برپا ہو جائے تو وہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی طرف عمل کریں، وہاں پر آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ احکام ہے، یہ تیسری منزل ہے کہ جہاں پر پہلے آپ کو اپنے انداز و طریقے سے سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، امر معروف، وہ نہیں ہو تو زبان سے کرنی ہے، زبان کی منزل پر سے۔ اس کے بعد تیسری منزل۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو نہایت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ مومنات بھی ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو شریعت کا حکم ہے وہ ہے کہ مارنے کا جو اجازت ہے وہ فقط ولی کو ہے۔ عام طور پہ جو عام بچوں کے لحاظ سے اگر ہو، کوئی بچوں کے خدمات پہ ہو تو ولی کو اجازت ہے، اور ولی کے علاوہ اگر کوئی مانتا ہے تو اب یہاں پر مختلف، کیونکہ بہت طویل بحث وہاں پر نہیں جانا، ولی کی اجازت بعض اوقات ہے، بعض نے کہا نہیں، جو بھی چیز ہو۔ اور ولی کون ہے؟ گھر میں ولی ہوتا ہے باپ، اس کو اجازت ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا اس کے علاوہ کرتا ہے تو پھر اس کی الگ عزل ہے، تو ولی کو اجازت کے بارے میں۔ تو یہ تو تھا مارنے کی منزل کہ اگر بات نہیں سن رہا تو اب مارنے کی منزل اتنی کہ دیت واجب نہ ہو، ریز نہ ہو، یا پھر کسی کا ایسا نقصان نہ ہو، اگر جسم پہ کوئی رقم پڑے گا، زخم نہیں، نیل پڑے گا یا بظاہر ایسا پڑے گا تو دیت ہے، اور اگر مالی نقصان ہوگا تو آپ کو اس کا مالی وہ چیز ادا کرنی پڑے گی، ادا کرنا پڑے گا، یہ چیز۔ اب اس کے بعد چوتھی منزل کہ زخمی کر دینا، اور اگر اگلی منزل آ جائے تو جان سے، یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں وہاں پر اس چیز کا امپلیمنٹیشن ہوگا۔ جس طریقے سے علماء نے، فقہاء نے فتویٰ دیا تھا سلمان رشدی کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب وہاں پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ اس کو اگر ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، زخمی کر دینا، اور اس کے بعد منزل ہے قتل کر دینا۔ اور یہاں پر اگر کوئی اتنا بڑا گناہ ہو بھی ہو، شریعت کہتی ہے اگر اتنا بڑا گناہ ہو بھی ہو تو آپ کو ڈائریکٹ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو زخمی کر دیں، وہاں پر حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے۔ حاکم شرع کی اجازت سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے زخمی کرنے یا مار دینے کا کہ مجھے اختیار مل گیا میں جو چاہے کرتا، نہیں، حاکم شرع کی اجازت سے ہو۔ اور وہ بہت بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں، نعوذ باللہ کوئی کعبے کو ڈھانے جا رہا ہے، نعوذ باللہ ائمہ کے قبور کو ڈھانے کا اس کا ارادہ ہے، باروں کو ڈھانے کا اس کا ارادہ ہے، وہ وہاں پر وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ چیز ہے زخمی کر دینا اور مار دینا۔ اور تاریخ میں اس بات کے واقعے موجود ہیں، ایک واقعہ اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا، تاریخ میں موجود ہے۔ یہاں اور سے ایک اور چیز مومنین کے سامنے واضح ہو جائے، بہت ساری چیزیں نیٹ کے اوپر گردش کرتی رہتی ہے چیزوں پہ، وہ چیز کیا ہے کہ نور الدین زنگی جو آج سے تقریباً 300 یا 350 سال یا 400 سال پہلے، اس سے زیادہ پہلے کا بادشاہ گزرا ہے،
اس نے خواب میں اللہ کے رسول حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے کتوں کو ہٹاؤ۔ ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، خواب میں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں میرے پاس سے کتوں کو ہٹاؤ۔ وہ پریشان ہوا، مدینے آیا۔ مدینے آنے کے بعد اس نے کہا کہ روضے قبر رسول کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، ان کو بلاؤ، اور ایک ایک کر کے سب کو بلایا گیا، ان کے حالات کا جائزہ لیا گیا، ان سے پوچھا گیا، سوالات پوچھے، ان سے پوچھا، تو فقط سوائے 2 افراد کے سب لوگ آ گئے، اور ان 2 افراد کے لیے کہا گیا کہ وہ انتہائی متقی افراد ہیں، انتہائی صاحب تقوی افراد ہیں، وہ گھر سے عموماً نکلتے نہیں ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے کہا اگر وہ نہیں نکلتے تو میں تو جا سکتا ہوں۔ وہ ان کے پاس پہنچا، جب پہنچا بات چیت ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا ذرا گھر کی تلاشی لینا۔ جب گھر کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے گھر کے نیچے تہخانے سے ایک سرنگ بنائی تھی جو قبر رسول تک پہنچ گئی تھی تاریخی حیثیت سے، یہاں تک کہ بعض جگہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے پائے مقدس تک نظر آ رہے تھے، اور یہ دونوں یہودی تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ قبر مطہر کو شکافتہ کر کے پیغمبر کا جسد اطہر کو لے جائیں گے اور وہاں پر سے مسلمانوں کو پھر اس پر بلیک میل کیا جائے گا۔ تو یہ نور الدین زنگی کے زمانے کا واقعہ۔ تو نور الدین زنگی نے ان دونوں پڑھا، پھر ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، ان کا جرم اتنا بڑا تھا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے قبر رسول کے اطراف سیسا پلا کر اس کو بند کر دیا تھا، تو لہٰذا سینکڑوں سال تک کوئی اصلی قبر تک نہیں پہنچ سکا، اور جو تصویریں نیٹ پر گردش کرتی ہیں وہ ایک خیالی تصویر ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ جرم کی منزل۔ لیکن بس ارباب اعضاء، وقت تمام ہو گیا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں شریعت کے احکام کو سمجھتے ہوئے امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، تاکہ جب آخری حجت تشریف لائیں ان کی نگاہوں میں ہم شرمندہ نہ ہوں، مولا کے پاس شرمندہ نہ ہو۔ اور ہاں ارباب اعضاء، آج ذکر مجھے کرنا ہے سفیر حسین کا ذکر۔ سفیر حسین کون؟ مسلم ابن عقیل۔ کون؟ حسین کا بھائی مسلم۔ جب کوفے والوں نے لگاتار خط لکھے، یہاں تک کہ لکھا ہم روز قیامت آپ کے نانا رسول اللہ سے شکایت کریں گے، ہم بلا رہے تھے آپ کے فرزند نہیں آئے، مولا نے کہا مسلم تم ہماری طرف سے ہمارے سفیر بن کے جاؤ، جب دیکھنا حالات بہتر ہیں، حالات موافق ہیں، ہمیں لکھ دینا مسلم، ہم چلے آئیں گے۔ جناب مسلم اپنے 2 فرزندوں کے ساتھ 2 بچوں کو لے کر جناب مسلم چلے۔ جب کوفے میں وارد ہوئے، کوفے والوں نے استقبال کیا، جناب مسلم کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں، امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے، فرزند رسول کی بیعت ہو رہی ہے۔ یزید ملعون کو خبر گئی، اس نے حاکم کوفہ کو تبدیل کر دیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر بھیجا۔ یہ جب ملعون وارد ہوا ہے، اس نے کسی کو لالچ دے کر، کسی کو ڈرا دھمکا کر، مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس طریقے سے پراگندہ کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں ایک نماز جناب مسلم نے ختم کی تھی تو چند افراد موجود تھے، جب ایک نماز شاید یہ نماز عشاء ہو جناب مسلم نے ختم کی، پیچھے دیکھا کوئی موجود نہیں ہے، مسلم اکیلے رہ گئے۔
یکا و تنہا ہے مسلم، اکیلا ہو گئے مسلم، اکیلے ہو گئے۔ جناب مسلم اب چلے ہیں، کوفے سے زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ کوفے کی گلیوں میں گردش کرتے ہوئے ایک گھر کا جہاں دروازہ کھلا ہوا تھا اس کے سامنے آ کر جناب مسلم کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ اس گھر کی مالکہ ایک ضعیفہ آئی، اس نے دیکھا کوئی شخص سامنے موجود ہے، کہا اے بھائی پرآشوب زمانہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے کہا وہ کیا کرے جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ یہ سننا تھا۔ کہنے لگی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس ارباب ازا یہ مدینے سے محبت ہے نا، جب کسی کے دل میں محبت ہو مدینے کا نام آئے دل تڑپ اٹھا، تڑپ کر پوچھا مدینے میں کہاں سے تعلق؟ آپ نے فرمایا محلہ بنی ہاشم، بس ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ آپ کا نام کہا غریب کو مسلم کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ گھبرا گئی، کون مسلم؟ کہا عقیل کا بیٹا مسلم، علی کا بھتیجا مسلم۔ یہ سننا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ طوع نے کہا آقا اگرچہ میرا گھر اس قابل نہیں ہے مگر آ جائیے مولا، تشریف لائیے مولا۔ طوع کے گھر پہ آئے، طوع نے آنا پیش کیا، مسلم نے انکار کر دیا۔ کہا بس اتنی اجازت دے دے کہ میں تیرے گھر میں نماز پڑھ سکوں، عبادت کر سکوں۔ ساری رات عبادت میں مسلم کی بسر ہوئی۔ صبح ہوتے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر گئی کہ مسلم طوع کے گھر پہ ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے طوع کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ جناب مسلم کو خبر ہوئی کہ فوج جمع ہو چکی ہے۔ مسلم ہتھیار سجا کے نکلنے لگے، طوع قدموں میں گر کے کہنے لگی نہ جائیے آقا، نہ جائیے مولا۔ فرمایا نہیں، ہم کو یہ برداشت نہیں ہے فوج تیرے گھر میں آ جائے، تیرے گھر کی بے حرمتی ہو، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مسلم باہر نکلے، بڑی شان سے جنگ کی۔ بعض روایتوں میں 1000 کا دستہ تھا، بعد میں 500 کا دستہ تھا۔ مسلم نے بہت سو کو تہہ تیغ کیا۔ محمد ابن اشعث نے اور فوج طلب کی، ان کو بھی تہہ تیغ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اور فوج بھیج کر یہ کہنے لگا ارے تم کیسے لوگ ہو، ایک سپاہی کی، ایک شخص کی گرفتاری کے لیے اتنا لشکر کافی نہیں۔ محمد ابن اشعث نے کہا میں کوفے کے کسی بنے بقال سے نہیں لڑ رہا، بنی ہاشم کا شیر ہے، مسلم ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کون ہے مسلم، کسے کہتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل۔ خدا کی قسم وہ 4 افراد جن کی شجاعت پر حسین ابن علی کو ناز تھا، ان میں سے فقط ایک کربلا میں گئے تھے۔ وہ 4 افراد کون تھے؟ پہلا جناب محمد حنفیہ حسین کے بھائی، دوسرے عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت مسلم کے شوہر، تیسرے مسلم ابن عقیل حسین کا بھائی، اور چوتھے ابو الفضل العباس جس کی شجاعت پر حسین کا ناز ہو، وہ ہے مسلم۔ تو ہمارے ساتھ میں ابن زیاد نے کہا اس طریقے سے تو مسلم بہت نقصان کر دیں گے، مگر یاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کر کے لے کر چلے، رسیاں بندھی ہوئی ہیں، گرفتار ہیں، مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے کر آئے۔ کسی لعین نے کہا امیر کو سلام کرو، مسلم نے کہا میرا امیر بجز حسین ابن علی کے کوئی امیر نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے۔ بن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو، میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا قتل سے کسے ڈراتا ہے، شہادت ہم بنی ہاشم کا شرف ہے، ہماری آرزو ہے، شرف ہے ہمارا۔ کہا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، ذرا غور کیجئے عید میں 1 دن باقی ہے، لوگ اپنے بچوں کو کاندھے پر بٹھا کر تماشا کر رہے ہیں،
ہائے مسلم تماشا کیا جا رہا ہے، مسلم آئے دارالامارہ کی چھت پر لایا گیا، قاتل ساتھ ہے۔ ایک شخص نے مسلم کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر کہا، مسلم موت سے ڈر گئے مسلم نے کہا موت سے کیا ڈرنا، میرا اضطراب اس وجہ سے ہے میں نے اپنے آقا کو لکھ دیا ہے، آ جائیے مولا، کوئی میرے مولا کو خبر کر دے، نہ آؤ مولا، کوفے والوں نے دغا کر دیا ہے، میرے مولا کے ساتھ مقدرات ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نہ آؤ مولا۔ جناب مسلم نے کہا چچا مجھے اجازت دے دے، 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ جناب مسلم نے نماز ادا کی، اس کے بعد ایک طرف رخ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام حسین مقام ثعلبیہ پر زینب کبریٰ کے ساتھ تشریف فرما ہے، حسین کھڑے ہو گئے، وعلیکہ السلام۔ بہن تڑپ گئی، بھیا کس کے سلام کا جواب دیا؟ زینب دیکھنا ہے، ساری زمینوں کو اشارہ کیا، پس ہو گئی زمین کربلا، بلند ہو گئی۔ زینب نے دیکھا، بس ارباب اعضا زحمت تمام، خدا آپ کے بچوں پر سایہ سلامت رکھے، یتیم نہ ہو۔ مولا نے کہا زینب جلا ذرا مسلم کی بیٹی کو بلانا۔ مسلم کی بیٹی آئی، میرے آقا نے 2 ننھے گوشوارے مسلم کی بیٹی کو دیے۔ آل محمد کی بچی ہے نا، سمجھ گئی، کہنے لگی آقا آپ مجھ پر ایسے شفقت کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم پہ کی جاتی ہے۔ مولا نے کہا گھبرانا نہیں، مسلم نہیں رہے تو کیا ہوا، حسین ہے۔ مولا مجھے ایک اور بچی یاد آ گئی، ایک 4 سالہ یتیم بچی یاد آ گئی۔ آئے سکینہ، کبھی تماچے لگے، کبھی گوشوارے چلے، آئے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندا اس قلیل توسل کو قبول فرمانا۔ مومنین تیاری کر لیجئے، شب عرفہ کے اعمال فوری انجام دیے جائیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔